अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 92 रुकू नंबर 10। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान लिमुमिनिन अन यक़्तुल मुमिनन इल्ला ख़ताअ वमन क़तल मुमिनन ख़ताअन फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिनतिन वदियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही इल्ला अन यस्सद्दक़ू फ़इन कान मिन क़ौमिन अदुव्विन लकुम वहुव मुअमिनुन फ़तहरीरु रक़बतिन मुअमिना वइन कान मिन क़ौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़ुन फ़दियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही व तहरीरु रक़बतिन मुअमिना फ़मन लम यजिद फ़सियामु शहरैनि मुतताबिअैनि तौबतम मिनल्लाह वकानल्लाहु अलीमन हकीमा। और किसी मोमिन का ये काम नहीं है कि किसी मोमिन को कत्ल करे मगर गलती से, और जो किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे तो एक मोमिन गुलाम आज़ाद करना है और मकतूल के घर वालों को दियत अदा करनी है, मगर ये कि वो सदका करके मुआफ़ कर दें। फिर अगर मकतूल ऐसी कौम से हो जो तुम्हारी दुश्मन है, हालांकि वो खुद मोमिन हो, तो एक मोमिन गुलाम आज़ाद करना है, और अगर वो ऐसी कौम से हो जिसके और तुम्हारे दरमियान मुआहदा हो चुका है तो दियत अदा करनी है जो इसके घर वालों के हवाले की गई हो, और एक मोमिन गुलाम आज़ाद करना है। तो जो कोई ना पाए गुलाम तो इस पर 2 महीने के लगातार रोज़े रखना है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तौबा के लिए है, और अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। इब्न जुरैज ने अकरमा से रवायत किया है कि हारिस बिन यजीद बनी आमिर ये अबू जहल के साथ अयाश बिन अबी रबिया को सख्त तकालीफ दिया करते थे। फिर हारिस बिन यजीद हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए मुकाम हिरा में। इनको अयाश मिले, इन्होंने ये समझते हुए कि ये काफिर हैं इन्हें कत्ल कर दिया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर वाक़या बयान किया, और इस पर ये आयत नाज़िल हुई कि किसी मोमिन का ये काम ही नहीं कि किसी दूसरे मोमिन को कत्ल करे मगर गलती से। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि गलती से कत्ल होने का मतलब ये है कि किसी इंसान को कत्ल करना मकसूद नहीं था, बल्कि या तो बेख्याली में गोली चल गई या मारना तो किसी जानवर को था मगर निशाना ख़ता होने की वजह से कोई इंसान मर गया। इसको इस्तिलाह में कत्ल ख़ता कहते हैं। इसका हुक्म आयत ने बताया है कि एक तो कातिल पर कफ़ारा वाजिब होता है और एक दियत। कफ़ारा ये है कि एक मुसलमान गुलाम आज़ाद किया जाए, और अगर गुलाम मैसर ना हो तो 2 माह के मुसलसल रोज़े रखे जाएं, और दियत की मिकदार अहदीस में 100 ऊँट या 10,000 दिरहम या 1,000 दिनार मुकर्रर की गई है। इससे मुराद वो मुसलमान है जो दारुल हरम में रहता हो। अगर इसे गलती से कत्ल कर दिया जाए तो सिर्फ कफ़ारा वाजिब है, दियत वाजिब नहीं है। मतलब ये कि अगर कोई ऐसा गैर मुस्लिम गलती से कत्ल हो जाए जो मुस्लिम रियासत का शहरी बनकर अमन में रहता हो, तो जिसे इस्तिलाह में ज़िम्मी कहते हैं, तो इसमें भी दियत और कफ़ारा इसी तरह वाजिब है जैसे किसी मुसलमान को कत्ल करने पर वाजिब होता है। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना, किसी की नाहक जान लेना, वालिदैन की नाफरमानी करना और झूठ बोलना। फरमाया झूठी गवाही देना भी। सही बुखारी की रिवायत है 6871 नंबर पर। इसी तरह एक और चीज़ देखते हैं कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम है ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, एक मोमिन का कत्ल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक पूरी दुनिया के ख़त्म हो जाने से ज़्यादा बड़ा है। ये निसाई की रिवायत है 3991 नंबर पर।
यहाँ پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خونوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور یہاں پر جو قتل کی 3 قسمیں ہیں، لیکن 2 بڑی قسمیں ہیں۔ آپ دیکھیں، قتل عمد ہے، قتل شبہ عمد ہے، اور قتل خطا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قتل عمد کیا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا تو یہ قتل عمد ہے۔ یہاں پر قصاص لازم ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہم اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، اور یا اس پر قصاص لازم ہے، یعنی یہ مقتول کے وارثوں کے پاس اختیار ہے کہ یا تو وہ قصاص لے لیں یا وہ دیت لے لیں، ٹھیک۔ اب قتل شبہ عمد، جس نے قتل کرنے والے نے قتل کا ارادہ نہیں کیا، صرف سزا کا ارادہ کیا تھا، مثلاً کسی نے کسی کو تھپڑ مارا، دھمکی دی، لاٹھی ماری، تو وہ مر گیا، یہ قتل شبہ عمد ہے۔ عاقلہ وہ رشتہ دار ہے جو مارنے والے کے حصے میں دیت دیتے ہیں، یہ یعنی کہ قاتل پر کفارہ ہے۔ یہ میں آپ کو تھوڑے سے اس کے مین پوائنٹ بتائے ہیں، جب ہم اس کے آگے مزید تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو تھوڑا سا پتہ چل جائے گا کہ ایک عاقلہ کون ہوتے ہیں۔ عاقلہ وہ رشتہ دار ہیں جو مارنے والے کے حصے میں دیت دیتے ہیں، ٹھیک۔ یہاں پر ہم قتل خطا کو دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان جائز کام کر رہا تھا، ٹھیک ہے، جیسے کہ پرندے کا شکار کر رہا تھا، اور وہ کیا ہوا کہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا جو تیر ہے یا میرا جو نشانہ ہے وہ چونکہ کسی انسان کو لگے گا اور انسان کو ہی مر جائے گا، تو یہ اس نے کوئی ارادے یا نیت سے قتل نہیں کیا۔ اللہ رب العزت یہاں پر یہی فرماتے ہیں کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا سوائے غلطی سے، اگر غلطی سے ہو جائے تو یہ قتل خطا ہے، ٹھیک ہے۔ قتل خطا میں کفارہ دینا پڑے گا۔ دیکھیں اب کفارہ کیا ہوگا کہ ایک جو مومن ہے وہ غلام آزاد کرنا پڑے گا، غلام خالی نہیں، ایک مومن غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ مقتول کے وارثوں کو دیت سپرد کی جائے گی۔ اب دیت کیا ہوتی ہے؟ خون بہانے کی قیمت، قتل کرنے کی قیمت، جان کی قیمت، ٹھیک ہے، وہ مقتول کے وارثوں کو دینی پڑے گی۔ اب دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا فلاں وہ باغ ہے یا فلاں وہ ہمارا پلاٹ ہے یا فلاں وہ ہمارا گھر ہے تو یہ پیپر لے لیں اور یہ آپ ادھر چلے جائیں، بلکہ ان کے جا کے ہینڈ اوور کرنی پڑے گی، تاکہ اور یہ کہنا کہ یہ پراپرٹی اب آپ کے حوالے ہے، اچھے طریقے سے انہیں دینا، مزید انہیں ذلیل و خوار نہ کرنا۔ دیکھیں اگر وہ دیت معاف کر دیتے ہیں تو یہ صدقہ ہے، کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام مقتول کے ورثہ کو دیت معاف کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اخوت کے لیے افدر گزر مفید ہے، جس طرح کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کا قتل معاف کیا تھا، اللہ رب العزت نے احد والوں کی خطائیں معاف کر دی تھی۔ تو دیکھیں جو دیت معاف کر دیتا ہے، جو کسی کا قطع معاف کر دیتا ہے، افدر گزر سے کام لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو قیامت کے روز بہترین ریٹرن میں اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اور چیز دیکھتے ہیں کہ ایک عام مومن ایک عام مومن ہے، اس کا کفارہ بھی ہے اور دیت بھی ہے، اسے دونوں ادا کرنی پڑے گی، جبکہ دشمن قوم کے مسلمان کا کفارہ ہوگا، دیت نہیں ہوگی۔ دیت کیوں نہیں ہوگی؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی گھر میں بس ایک بچہ مسلمان ہے اور باقی سب غیر مسلم ہیں، اب اگر دیت دی جائے تو وہ قبیلہ کیا کرے گا کہ وہ آپ کو بھی دشمن ہے اور وہ آپ ہی کے خلاف وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس دیت کو، اس لیے دیت نہیں، بس کفارہ، ٹھیک۔ اگر کوئی مقتول دشمن قوم سے ہو تب کفارہ ہوگا، ادروائز اگر کوئی قوم وہ قاتل بھی اور اس کے اوورال جو مقتول کے جو ورثہ وغیرہ یہ سارے مسلم گھرانے میں ہیں تو دیت اور کفارہ دونوں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ دیت ادا نہیں کر سکتے، کفارہ نہیں دے سکتے، تو 2 ماہ کے آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے ایک اور چیز بھی آیت میں پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایسی قوم سے ہو جس کے تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے تو دیت ادا کرنی پڑے گی، یعنی کہ ایک غیر مسلم ہے، جو مقتول ہے وہ غیر مسلم ہے، لیکن وہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ نہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے نہ آپ نے ہمیں نقصان پہنچانا ہے، لیکن اسی ٹینور میں وہ فوت ہو گئے تو آپ کو دیت اور کفارہ دونوں ہی ادا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، قرآن کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔